پروفیسر ہیروجی تاکا اوکا。皆さんこんばんは。محترم مہمان خصوصی کپیل سبال صاحب، جشن بہار ٹرسٹ کی بانی محترم کامران پرساد صاحبہ، معزز مہمان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں جاپان سے آیا ہوں، میرا نام کھاتاؤ کا ہے۔ میں دائتو بنکا یونیورسٹی میں اردو زبان اور ایشیا کی ثقافت کے بارے میں پڑھاتا ہوں۔ دائتو بنکا یونیورسٹی میں بھی اردو مشاعرہ ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں 15واں سالانہ مشاعرہ اور ثقافتی تقریب منعقد ہوتی تھی۔ میں شاعر نہیں ہوں، اس لیے میں آج جاپانی ادیبوں کے لیے اردو ادب کی اہمیت کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تو آج تو اردو کے لیے خوشی کا دن ہے۔ ایسی خوشی کے موقع پر جاپان میں اردو کے متعلق بتاؤں تو اگر میں یہ کہوں تو زیادہ موزوں ہوگا کہ جاپان میں لوگ اردو کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ جاپان میں اردو بہت مقبول ہو رہی ہے اور ہر یونیورسٹی میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جاپانی لوگوں کو کچھ بھی نہیں معلوم کہ اردو کیا ہے۔ جاپانی لوگوں کی اکثریت نے اردو کا نام بھی نہیں سنا ہے۔ میں نے اردو زبان ٹوکیو یونیورسٹی آف فورن اسٹڈیز میں سیکھی۔ اب سے 48 سال پہلے سن 1964 عیسوی میں مجھے وہاں داخلہ ملا تھا۔ اس وقت سے میرا اردو کے ساتھ رشتہ قائم ہے۔ پچھلے سال میں نے اخبار میں ایک جاپانی شاعر کو جس کا نام تنیکاوا شنتارو یہ کہتے ہوئے پڑھا کہ شاعری ایک چھوٹی سی طاقت ہے اور فرد کو متاثر کرتی ہے۔ وہ اقتدار یا طاقت مار و متا کی طرح عوام کی مد مقابل نہیں۔ اسی بارے میں ایک انگریزی شاعر نے جس کا نام ولیم بلیک ہے اسی طرح کہا، ایک ذرہ کی لے تو میں دنیا دیکھتا ہوں، بیابان کے ایک پور میں جنت دیکھتا ہوں۔ یہ مضمون پڑھ کر میں نے محسوس کیا کہ شنتارو ولیم بلیک کے شعر سے متاثر ہوا ہے، لیکن مجھے فوراً غالب کا یہ شعر بھی یاد آیا، خطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کھل، کہ لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی اخبار میں آیا۔ بات یہ ہے کہ جاپان میں مشہور لکھنے والے مارویا سائچی وہ ناتسومے سوزی کے ناول میں آنے والوں کی باتوں سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ اس ناول کے کردار کا نام سانشیرو ہے۔ سانشیرو ریل گاڑی میں کماموتو سے ٹوکیو آ رہا ہے۔ ریل گاڑی میں سانشیرو کے سامنے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا۔ وہ بوڑھا نوجوان سانشیرو سے مخاطب ہوا، کماموتو سے ٹوکیو بڑا ہے، ٹوکیو سے جاپان بڑا ہے، جاپان سے انسان کا دماغ بڑا ہے۔ مارویا سائچی اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی مجھے غالب یاد آ گیا۔ غالب بھی ایسا کہتے ہیں، نہ پوچھ
وسط میں کھانا جنون غریب جہاں یہ خاصا گروہ ہے ایک خاک انداز. ہمیں نظم کے ناول میں آنے والوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اردو سیکھنے والوں کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ غالب نظم سے پہلے ان کی خیال سے ملتی جلتے خیال کو ظاہر کر چکے ہیں. ہائی اسکول کے زمانے میں جن جملوں سے متاثر ہوا وہ کھاجی موتوجیرو کی کہانی کے شروع کا حصہ ہے. وہ کہانی کچھ اسی طرح سے شروع ہوتی ہے. چیری کے درخت کے نیچے مردے دفن ہوتے ہیں، ورنہ چیری کا یوں خوبصورتی سے کھلنا ممکن نہیں. مجھے چیری کی خوبصورتی پر اعتبار اور یقین نہ جب سکا، اس لیے میں گزشتہ چند دنوں سے پریشان سا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے. مجھے چیری کے خوبصورتی کا راز معلوم ہو گیا ہے کہ چیری کے درختوں کے نیچے مردے دفن ہوتے ہیں. میں نے جب پہلی بار ان جملوں کو پڑھا تو بہت متاثر ہوا. یہ جملے اس کہانی کا ابتدائی تھے جسے اب سے قریب 80 سال پہلے کھاجی موتوجیرو نے لکھا تھا. کھاجی جاپان میں بہت مشہور مصنف تھا، لیکن سن 1932 میں صرف 31 برس کی عمر میں نوجوان کھاجی کا انتقال ہو گیا. جب میں نے دیوان غالب کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ غالب کے یہاں بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار ہوا ہے. سب کہاں کچھ دالو گرو میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. میں غالب کے شعر پڑھ کر بہت حیران ہوا کہ دونوں یعنی کھاجی اور غالب کے یہاں خیالات بہت ملتے جلتے ہیں. غالب یہ شعر کھاجی سے تقریباً 100 سال پہلے کہہ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ادب کو صفر سے بنانا بہت مشکل ہوگا. کسی نہ کسی اثرات لے کر نیا ادب بن جائے گا. جاپان میں ایڈو پیریوڈ ختم ہونے کے بعد میجی پیریوڈ یعنی سن 1868 عیسوی سے نیا زمانہ یا نیا دور شروع ہوا ہے. جدید جاپانی ادب بھی اس وقت سے شروع ہوا ہے. اس وقت سے اب تک ہم نے روسی ادب، فرانسیسی ادب اور انگریزی ادب سے بہت کچھ سیکھا ہے. ہم لوگوں کی توجہ ہر وقت یورپ کی طرف تھی اور ایشیا کی طرف کم توجہ دے رہے تھے. اس کے باوجود کہ ایشیا میں اچھا ادب ہے، ایشیا کو بالکل بھول جاتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب بھی ہمارا جاپانی خیال یورپ کی طرف ہے. اب نیا راستہ کھولنے کے لیے ہمیں ایشیا کی طرف توجہ دینا پڑے گی. اردو ادب بھی ہمارے لیے مفید ادب میں سے ایک ہوگا. ہمیں غالب سے، اقبال سے، فیض سے سیکھنا ہے جو جاپانی ادب کے مستقبل کے لیے سوز مند ہوگا. مجھے آج کے مشاعرہ میں آ کر اور دوسرے ملکوں کے علاوہ ہندوستان کے شاعروں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے. میں آپ کو سنوں گا اور جاپان جا کر اپنے چراغوں سے اپنے چراغ روشن کروں گا. بہت بہت شکریہ کامنا جی صاحب، بہت شکریہ منصور صاحب کا، اور آپ سب کا خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.